بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 لفظ میرے ہونٹوں پر تھے اور وہ سامنے پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، حیرت بھی نہیں تھی، بس ایک عجیب سا سکوت تھا۔ فائق، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں میرے پیچھے چیخیں، اس بے گناہ پر تہمت لگا کر اسے چھوڑ رہے ہو؟ میں نے ہاتھ اٹھا کر اماں کو خاموش کرایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا اماں، میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ ماہم میری بیوی صرف مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے میرے وجود میں سرد لہر دوڑا دی۔ اللہ آپ کو وہ عطا کرے جس کے آپ حقدار ہیں فائق۔ اس کا یہ سکون، یہ مسکراہٹ میری نفرت کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، میرے پاؤں پکڑے گی، لیکن اس کا یہ اطمینان کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ طلاق میری بربادی کا پہلا قدم تھا، اور اس کی اس پر اسٹار مسکراہٹ کے پیچھے وہ راز چھپا تھا جو میری زندگی الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ میرا نام فائق ہے، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اماں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، لیکن اس لاڈ پیار کے ساتھ ایک شکنجہ بھی تھا۔ اماں ہمیشہ سے اپنا حکم مجھ پر چلاتی تھی، وہ ماں تھی، اس لیے میں چپ چاپ ہر حکم مانتا چلا رہا تھا۔ میری ہر خواہش ان کے فیصلے کے تابع تھی۔ پھر میں پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا۔ میں یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، لائق ترین اسٹوڈنٹ۔ میری پرسنالٹی بھی بہت اچھی تھی، قد کاٹ، شکل و صورت سب بلا کا تھا۔ کئی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، لیکن مجھے ان لڑکیوں سے اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ میں اپنی انا اور غرور میں رہنے والا شخص تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ عام لڑکیاں میرے قابل نہیں، لیکن پھر ایک دن یونیورسٹی کی ایک لڑکی نے میرے اس غرور کو توڑا۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی، اس کا نام سارا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے گھائل کر دیا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ بہت اصول پسند تھی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ فائق، ایک دفعہ تو میرے گھر رشتہ بھیجو، تو میرے گھر والے انکار نہیں کریں گے، لیکن ہم دونوں کا یوں چھپ چھپ کر ملنا ہمارے گھر والوں کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں تم سے اب ایسے نہیں ملوں گی۔ میں اس کی اس صدا پر مزید فدا ہو گیا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل ہوتے ہی اماں سے اس متعلق بات کی، لیکن اماں تو اپنا پرانا رونا دھونا لے کر بیٹھ گئی۔ نہیں فائق، میں نے بچپن میں ہی تیری خالہ سے بات کی تھی کہ میں ماہم کا رشتہ تیرے لیے لوں گی۔ ماہم میری بھانجی ہے، میری بہن کی بیٹی۔ وہ میرے گھر آئے گی تو میری خدمت کرے گی۔ کسی اجنبی لڑکی کو لے کر آئے گا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں آپ کی بھانجی ماہم سے شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں سارا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اماں اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی اماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں ماہم سے شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن پھر اماں نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ انہوں نے مجھے خودکشی کی دھمکی دی۔ میں سمجھا اماں بچپن سے ایسی ہی دھمکیاں دیتی آ رہی ہیں، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی۔ میں نے سوچا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اماں نے سچ میں نیند کی بہت ساری گولیاں کھا لی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہی میری جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ میں اماں کو لے کر ہسپتال بھاگا۔ بڑی مشکل سے اماں کا معدہ واش کیا گیا، تب جا کر اماں کی جان بچی تھی۔ ابھی وہ ہسپتال میں مکمل صحت یاب بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب وہ مجھے کہنے لگی، تمہیں ماہم سے ہی شادی کرنی ہے، ابھی تو میری زندگی بچ گئی ہے، لیکن اگر تم نے ماہم سے شادی نہ کی، میں اپنی بہن کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گی، میری بہن ٹوٹ جائے گی، تمہیں ہر حال میں میری غریب یتیم بھانجی سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ ان کی آواز میں وہی ضد تھی۔ میری بہن کے سر پہ اس کا شوہر نہیں ہے، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، اس کی بیٹی ماہم کو میں لے لوں گی تو اس کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ دیکھ فائق، اگر تو اس یتیم سے شادی نہیں کرے گا تو میں دوبارہ سے خودکشی کروں گی اور مر جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی بہن اور بھانجی کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکوں گی۔ اماں کے اس جذباتی بلیک میل کرنے پر آخر کار میں نے ہار مان لی۔ میں نے اپنی محبت سارا کا گلا گھونٹ دیا۔ میری ماہم سے شادی ہو گئی۔ اماں بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو، لیکن میں فائق مجبوری کی زنجیروں میں جکڑا اسے اپنی دلہن بنا کر لایا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے سستے سے عروسی جوڑے میں جو اماں نے اس کے لیے پسند کیا تھا، میرے اندر نفرت کا ایک طوفان امڑ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھا اس کے پاس گیا۔
دیکھو ماہم، میری آواز برف جیسی سرد تھی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ اماں نے مجھے بلیک میل کیا ہے۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی بیوی والے حقوق کی توقع مت رکھنا۔ میں نے سوچا تھا وہ روئے گی، شاید گڑ گڑائے گی، لیکن اس نے صرف دھیرے سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے نقوش تیکھے تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل خالی تھی۔ میں جانتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا جانتی ہوں؟ میں چونکا۔ یہی کہ یہ شادی آپ کی خوشی سے نہیں ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر دوں؟ اس کا یہ غیر متوقع سکون مجھے پاگل کر گیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اور یہ میرا بیڈ ہے۔ تم اپنی جگہ نیچے زمین پر بنا لو یا صوفے پر چلی جاؤ۔ بغیر کسی بحث کے اس نے سر ہلایا۔ جو آپ کا حکم۔ وہ اٹھی، اپنا تکیہ اٹھایا اور خاموشی سے کمرے کے کونے میں بچھے صوفے پر چلی گئی۔ میں نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا تھا۔ وہ میرے لیے ایک مجبوری تھی، ایک سزا تھی، مگر وہ عجیب تھی۔ وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتی، نماز، تلاوت، اور پھر میرے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ میرے کپڑے ٹائم پر استری ہوتے، میرے جوتے پالش ہوتے، میری ایک ایک چیز کا وہ اس طرح خیال رکھتی تھی جیسے میں اس کا مجازی خدا ہوں۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ وہ میرے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں اس سے آنکھیں پھیر کر ایسے گزر جاتا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ فائق بیٹا، ایک دن اماں نے مجھے ناشتے کی میز پر روکا۔ ماں ہم کتنا خیال رکھتی ہے تیرا، ایسی خدمت گزار بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ میں نے غصے سے چمچ میز پر پٹخا۔ اماں پلیز، آپ نے اسے مجھ پر مسلط کیا ہے، اب کم از کم میری تعریفیں تو نہ کریں۔ اس کی یہ خدمتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ ماں ہم کچن کے دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ میری نظر اس پر پڑی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں تکلیف کی لہر اٹھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بولی، اماں جی، آپ فائق کو غصہ نہ دلائیں، انہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ پلیٹیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کا یہ سور مجھے مزید چڑچڑا کر رہا تھا۔ وہ میری ہر زیادتی پر بالکل خاموش رہتی تھی، پھر بھی مسکرا کر میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی تاکہ میرا دل جیت سکے۔ لیکن جتنی وہ میری خدمت کرتی تھی، جتنی وہ میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، اتنی ہی مجھے اس سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ جس سے میں محبت کرتا تھا، سارا، اس کی شادی ہو گئی۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں جی بھر کر رویا تھا۔ اماں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی اس محبوبہ کو بہت دفعہ کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں اس رات ٹوٹا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے غصے میں گلدان اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ ماں ہم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ میری آواز سن کر فوراً اٹھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ دور رہو مجھ سے، میں چیخا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم اور میری ماں، تم دونوں نے مل کر میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ مجھ سے چھن گئی۔ میں صوفے پر گر کر رونے لگا۔ میں اس وقت بہت کمزور پڑ گیا تھا۔ ماں میرے قریب آئی اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے جو کہا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اسے آپ سے چھینا نہیں گیا فائق، اس نے خود آپ کو چھوڑا ہے۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سارا کی شادی 2 ہفتے پہلے ہو گئی تھی، آپ کی اماں کی خودکشی کرنے سے بھی پہلے۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیسے معلوم؟ ماہم نے گہری سانس لی۔ میں نے اسے یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ جب اماں جی نے مجھے بتایا کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے تو میں نے سارا سے بات کی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں راستے سے ہٹ جاتی ہوں۔ میں سانس روکے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، ماہم کی آواز دھیمی مگر واضح تھی، کہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنی ماں کے سامنے اتنا بے بس ہو کہ اپنی محبت کے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ اس نے کہا، جو آج اپنی ماں کی بلیک میلنگ میں آ گیا، وہ کل کو کسی اور کی باتوں میں آ جائے گا۔ اس لیے اس نے آپ سے رابطہ ختم کر کے کسی اور سے منگنی کر لی تھی۔ میں سن ہو کر رہ گیا، گویا کسی نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ یہ سچ تھا یا یہ عورت مجھے بہلا رہی تھی؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں دھاڑا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم سارا سے کیسے ملی؟ ماہم نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس نے بتایا؟ فائق،
سچ تو سچ ہے، میں پوچھ رہا ہوں تم اس سے کیسے ملی؟ میں اس کی طرف جھپٹا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ وہ درد سے ہلکی سی سسکی، لیکن اس کی آواز اب بھی پر اعتماد تھی۔ میں یونیورسٹی گئی تھی آپ کا رزلٹ کارڈ لینے، وہیں وہ مجھے مل گئی تھی۔ میں نے صرف آپ کی بھلائی کے لیے ان سے بات کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ ان کے لیے دکھی ہیں تاکہ وہ آپ کی ماں سے بات کریں۔ میری بھلائی؟ میں نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ تم نے میری تذلیل کی ہے، تم نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں۔ میں نے نہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ یہ الفاظ ان کے تھے، میری محبت کے نہیں۔ میں اس کا چہرہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں طوفانی قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن میں نے یونیورسٹی جا کر سارہ کے ایک پرانی دوست کا نمبر تلاش کیا۔ میں نے اسے کال کی۔ ہیلو، میں فائق بات کر رہا ہوں، مجھے سارہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ فائق، سارہ کی شادی ہو چکی ہے، اس نے نمبر بدل لیا ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو۔ میری آواز بھرا گئی۔ کیا اس کی منگنی میری شادی سے پہلے ہوئی تھی؟ لڑکی ہچکچائی۔ ہاں فائق، اس نے تم سے رابطہ توڑنے کے فوراً بعد منگنی کر لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کا انتظار نہیں کر سکتی جو اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ پلیز اب دوبارہ کال مت کرنا۔ فون کٹ گیا۔ میں وہیں بینچ پر گر گیا۔ تو ماہم سچ کہہ رہی تھی۔ سارہ نے مجھے اس لیے نہیں چھوڑا کہ میری شادی کسی اور سے ہو رہی تھی، اس نے مجھے اس لیے چھوڑا کہ میں ایک بزدل تھا، ایک کمزور شخص جو اپنی ماں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سچائی میری نفرت کو ماہم کی طرف لے گئی۔ اماں نے مجھے بلیک میل کیا تھا، لیکن ماہم وہ آئینہ تھی جس نے مجھے میری اوقات دکھائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کتنا قابل رحم ہوں۔ اس انکشاف کے بعد دن گزرتے رہے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے ہم دونوں مکمل اجنبی تھے۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور میں اپنے کاموں میں، مگر اب اس کی عبادت بھی مجھے چھپتی تھی۔ اس کا ہر سجدہ، اس کی ہر تصویر مجھے میری کمزوری کا تانا لگتی تھی۔ وہ میرے لیے مختلف قسم کے کھانے بنا کر لاتی، میرے کپڑے ٹائم پر تیار کرتی، لیکن میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے ایک شام کہا جب میں لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ یہاں سے لے جاؤ، مجھے نہیں پینی۔ میں نے بغیر دیکھے کہا، لیکن آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرا غصہ ابل پڑا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کہا نہ لے جاؤ، مجھے تمہاری یہ خدمتیں نہیں چاہیے۔ جتنی تم یہ نیکی کا ڈھونگ رچاتی ہو، اتنی ہی مجھے تم سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ تم مجھے میری ناکامی یاد دلاتی ہو۔ اس نے خاموشی سے ٹرے اٹھائی اور چلی گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی۔ اس کا یہی صبر مجھے جلاتا تھا۔ ایسے جلتے ہوئے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں لاؤنج میں ہی تھا، اماں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہماری پڑوسن آنٹی زہرا کھڑی تھی۔ ارے فائق بیٹا، کیسے ہو؟ تمہاری اماں گھر پر ہے؟ جی آنٹی، اندر ہے، میں نے بے دلی سے کہا۔ دراصل میری بھانجی آئی ہوئی ہے، یہ تمہاری مما سے ملنا چاہتی تھی، آنٹی زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ وہ لڑکی انتہا کی خوبصورت تھی، سیاہ چمکتے بال جو اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، روشن آنکھیں اور جدید لباس۔ ایسا لگتا تھا دنیا کی تمام تر خوبصورتی اسی پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ وہ سارہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور خوبصورتی میری کمزوری تھی۔ یہ نبیہا ہے، میری بھانجی، کراچی سے آئی ہے۔ نبیہا نے مجھے دیکھ کر اعتماد سے مسکرایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے بوکھلا کر کہا۔ آئیں، اندر آئیں۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اماں بھی باہر آ گئی۔ میں ان کے لیے پانی لینے کچن میں جانے لگا کہ تبھی ماہم کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جائے نماز ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، شاید نماز پڑھ کر ہٹی تھی۔ وہی سادہ شلوار قمیض، سر پر بڑا سا دوپٹہ۔ میں وہیں رک گیا۔ میں نے ایک نظر نبیہا کو دیکھا جو صوفے پر ملکہ کی طرح بیٹھی تھی، اور پھر ماہم کو جو ایک کونے میں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ نبیہا کی نظر بھی ماہم پر پڑی۔ اس نے آنٹی زہرا سے پوچھا، آنٹی یہ کون ہے؟ یہ فائق کی بیوی ہے، ماہم، اماں نے تعارف کرایا۔ نبیہا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے ماہم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں ہمدردی تھی یا شاید طنز۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ مجھے اپنی بیوی سے، اپنی قسمت سے اور خود سے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ یہ فیشنیبل حسین لڑکی نبیہا میرے قابل تھی، ماہم نہیں۔
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उस घुटन भरी जिंदगी से निकल सकता हूँ। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। नबीहा का हुस्न मेरे दिल को भा गया था। वो मेरी महबूबा सारा से भी ज्यादा दिलकश थी और उसकी मौजूदगी ने मेरे मुर्दा दिल में एक नई उमंग पैदा कर दी थी। मैंने नोट किया कि उसका भी आना जाना हमारे घर पर काफी हो गया था। वो कई दिनों से अपनी खाला के घर रहने के लिए आई हुई थी। आंटी ज़ोहरा अक्सर अम्मा से मिलने आती और नबीहा उनके साथ होती। मुझे जल्दी अंदाजा हो गया कि नबीहा किसी न किसी बहाने उस वक्त घर पर आती जब मैं ऑफिस से वापस आ चुका होता था। अरे फाइक बेटा, आज जल्दी आ गए? आंटी ज़ोहरा ने एक शाम मुझे लाउंज में देखकर कहा। जी आंटी, बस आज काम जल्दी खत्म हो गया था, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। हालांकि मेरी सारी तवज्जो नबीहा पर थी, जो हल्के गुलाबी लिबास में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। माहम कहाँ है? अम्मा ने पूछा। वो अपने कमरे में होंगी, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। जय नमाज बिछा कर नमाज ही पढ़ रही होंगी। नबीहा ने यह सुना और मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में हमदर्दी थी या तंज, मैं समझ न सका। फाइक, तुम बहुत अच्छी जॉब करते हो ना? नबीहा ने अचानक मुझसे पूछा। उसकी आवाज में एक खनक थी। जी, मैंने फौरन जवाब दिया। मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ, मैंने फख्र से बताया। वाह, उसने मुतासिर कुन अंदाज में कहा। फिर तो आपकी बीवी बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा काबिल शौहर मिला। उसका लहजा ऐसा था कि मैं तजब्जुब में पड़ गया। क्या वो मेरी तारीफ कर रही थी या मुझ पर तंज कर रही थी? तभी माहम कमरे से निकली, हाथ में चाय की ट्रे थी। उसने हमेशा की तरह सर पर दुपट्टा उड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीमे से नबीहा और आंटी ज़ोहरा को कहा। वालेकुम अस्सलाम, आंटी ज़ोहरा ने जवाब दिया, लेकिन नबीहा ने सिर्फ सर हिलाया और मेरी तरफ देखती रही। माहम ने चाय की ट्रे मेज पर रखी। उसकी नजरें एक पल के लिए मुझ पर और नबीहा पर मरकूज हुई और फिर उसने फौरन नजरें झुका ली। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी जो मैं पहले कभी नहीं देख पाया था। ये गुस्सा नहीं था, ना ही हसद, ये कुछ और था जिसे मैं समझ नहीं पाया। तुम चाय नहीं पियोगी नबीहा? अम्मा ने पूछा। नहीं आंटी, बस मैं जरा फाइक से कुछ बात करना चाहती थी, अगर ये माइंड ना करे, नबीहा ने कहा। मैं हैरान रह गया। मुझसे? जी कहें। वो दरअसल मुझे अपने कैरियर एडवाइस चाहिए थी। मैं भी MBA कर रही हूँ, तो सोचा आपसे कुछ टिप्स ले लूँ। ये मेरे लिए एक सुनहरी मौका था। मैंने फौरन हाँ कर दी। उस दिन के बाद मुझे मौका मिल जाता था उसके साथ बातचीत करने का। अम्मा और आंटी ज़ोहरा बातों में लग जाती और मैं नबीहा के साथ कैरियर पर बात करता। माहम खामोशी से हमारी खिदमत करती और अपने कमरे में चली जाती। वो हमारे दरमियान कभी नहीं आई। आपकी बीवी? वो ज्यादा बात नहीं करती, एक दिन नबीहा ने मुझसे पूछा। जब हम लॉन में बैठे थे, मैंने तलखी से हंसा। उसे इबादत से फुर्सत मिले तो बात करे ना। वो एक बहुत ही सादा और पुराने ख्यालात की लड़की है। लेकिन आप तो बहुत मॉडर्न है फाइक, नबीहा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। आप दोनों का साथ बहुत अजीब लगता है। उसका ये कहना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ये शादी खुशी से नहीं की नबीहा, अम्मा की जिद थी। मैं तो किसी और को, मैं कहते कहते रुक गया। किसी और को पसंद करते थे? उसने मेरी बात मुकम्मल की। मैंने गहरा सांस लिया। हाँ, लेकिन वो कहानी खत्म हो गई। अब मैं बस इस रिश्ते को मजबूरी में निभा रहा हूँ। नबीहा चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने धीमे से कहा। कभी कभी मजबूरियां इंसान को ऐसी जगह कैद कर देती हैं जहां उसका दम घुटता है। क्या मतलब? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस अपनी बात कर रही हूँ। मेरी खाला भी मेरी शादी एक ऐसे कज़न से करवाना चाहती हैं जिसे मैं कभी देखा तक नहीं। जो, खैर छोड़े। मेरे दिल में हमदर्दी के साथ एक उम्मीद भी जागी, तो वो भी मेरी तरह फंसी हुई थी। उस रात मैं कमरे में गया तो माहम सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। मैंने उसे देखा। वो इतनी हसीन न थी जितनी नबीहा थी, लेकिन सब कहते थे वो खूबसूरत है। उसका पर्दा, उसका दुपट्टा ओढ़ कर रखना, मुझे हमेशा महसूस होता था जैसे वो मेरे काबिल नहीं। लेकिन नबीहा, वो बिल्कुल मेरे मयार के मुताबिक थी। अचानक माहम ने आंखें खोल ली। वो उठकर बैठ गई। आपको कुछ और चाहिए? उसने पूछा। नहीं, मैंने सर्द महरी से कहा। बस तुम्हें देख रहा था। क्यों? उसकी आवाज में कोई तासुर नहीं था। यही कि तुम इतनी इबादत करती हो, इतनी नेक बनती हो, क्या तुम्हें हसद नहीं होता? वो मेरी बात पर चौंकी। किस बात का हसद?
یہی کہ میں کسی اور سے بات کرتا ہوں، کسی اور کو توجہ دیتا ہوں۔ تمہیں برا نہیں لگتا؟ میں اسے مزید جلانا چاہتا تھا۔ ماہم نے گہری سانس لی۔ برا اس بات کا لگتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی سچ نہیں پہچان رہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں غصے سے بولا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی فائق، اس نے کہا۔ آپ حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن سیرت نہیں دیکھ رہے۔ تو تم مجھے سکھاؤ گی کہ سیرت کیا ہوتی ہے؟ میں نے طنز کیا۔ تم جو اپنی غربت اور یتیمی کا رونا رو کر میری ماں کو بلیک میل کر کے اس گھر میں آئی ہو، تم مجھ سے دور رہو اور اپنی نصیحتوں کو اپنے پاس رکھو۔ میں نبیہہ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ میں یہ کہہ کر باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن اس کے اگلے جملے نے میرے قدم روک لیے۔ میں آپ کو نہیں روکوں گی فائق، لیکن یاد رکھیے گا نبیہہ آپ کو مجھ سے زیادہ برباد کرے گی، کیونکہ میں تو صرف آپ کی نفرت سے رہی ہوں، وہ آپ کا غرور توڑے گی۔ ماہم کی اس پیشن گوئی پر میں غصے سے زیادہ حیران تھا۔ میرا غرور توڑے گی؟ میں نے طنزیہ کہہ کر لگایا۔ وہ لڑکی جس کے پاس کچھ نہیں، جو خود میری ماں کے ٹکڑوں پر پلی ہے، وہ مجھے دھمکا رہی ہے۔ میں دھمکا نہیں رہی فائق، اس کی آواز پرسکون تھی۔ میں صرف آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ اپنی حقیقت اپنے پاس رکھو۔ میں چیخا۔ یہ تمہاری جلن بول رہی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں نبیہہ کو پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے تم یہ فضول باتیں کر رہی ہو۔ لیکن سن لو، میں نبیہہ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور غصے میں کمرے سے نکل گیا۔ میرے ذہن میں صرف نبیہہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اس گھٹن بھری زندگی کو مزید برداشت نہیں کروں گا۔ اگلے دن میں نے نبیہہ کو کال کی۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اکیلے۔ وہ ہچکچائی۔ فائق، یہ ٹھیک نہیں، آنٹی کیا سوچیں گی؟ مجھے آنٹی کی پرواہ نہیں، میں نے ضد کی۔ اگر آپ مجھ سے نہیں ملی تو میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ وہ میری ضد کے آگے مجبور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے پاس جو پارک ہے وہاں آ جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے۔ میں فوراً وہاں پہنچا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ کہیے، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ایمرجنسی ہے؟ میں نے ہمت کر کے اس سے محبت کا اظہار کر دیا۔ نبیہہ، میں جانتا ہوں کہ یہ سب اچانک ہے، لیکن میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ فائق، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ پھر بھی مجھ سے اظہار محبت کر رہے ہیں؟ وہ بیوی نہیں ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ قسم لے لو، میں نے آج تک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں اسے اپنی شریک حیات نہیں مانتا۔ وہ میری ماں کی ضد ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن فائق، آپ کی ماں، اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی بھانجی کو چھوڑ کر مجھے کیسے قبول کریں گی؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے جوش میں کہا۔ انہوں نے اپنی بھانجی اس گھر میں لانی تھی، وہ لے آئیں۔ اب فرق نہیں پڑتا، میں جس کے ساتھ مرضی شادی کروں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ تم بس ہاں کر دو نبیہہ۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ گہرا سوچ رہی ہو، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فائق، کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں پریشان ہو گیا۔ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ بات پسند کی نہیں ہے، اس نے آنسو پونچھے۔ میں بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہوں جو خالہ میرا کروانا چاہتی ہیں، لیکن میری ایک مجبوری ہے، ایک بہت بڑی مجبوری۔ کیسی مجبوری؟ مجھے بتاؤ، میں سب حل کر دوں گا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میرا ایک بھائی ہے، ہم ماں باپ کے بغیر پلے بڑے ہیں۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک دھچکا تھا، میں اس کی واحد ذمہ داری ہوں۔ نبیہہ نے اپنی داستان سنائی۔ میں شادی کر کے اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، جب تک وہ نہیں سنبھل جاتا، جب تک اس کا کوئی سہارا نہیں بن جاتا۔ میں اپنی زندگی کا نہیں سوچ سکتی۔ میں نے دیکھا کہ میرا خواب ٹوٹ رہا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ نبیہہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کی نظریں بہت تیز تھیں۔ حل ہے؟ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو ایک حل ہے جس سے ہم دونوں کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ بتاؤ مجھے۔ میں بے چین ہو گیا۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ اٹھی اور میری طرف دیکھ کر بولی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ پہلے تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ تو میں ویسے بھی دے دوں گا، میں نے فوراً کہا۔ پوری بات سنا۔ اس نے مجھے ٹوکا۔ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، اور اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کی شادی میرے پاگل بھائی سے کروا دو۔ میں ساکت رہ گیا۔
کیا؟ ہاں فائق، اس کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ تمہاری بیوی ماہم وہ سادہ ہے، نیک ہے، خدمت گزار ہے، وہ میرے بھائی کا خیال رکھ لے گی۔ اس طرح میرے بھائی کا گھر بس جائے گا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بولو منظور ہے؟ میں نے کچھ دیر سوچا۔ ماہم اور ایک پاگل شخص، یہ خیال جتنا بھیانک تھا اتنا ہی پرکشش تھا۔ یہ ماہم کے لیے بہترین سزا تھی۔ لیکن اماں، وہ تم سنبھالو گی، نبیہہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سوچ لو فائق، تمہارے پاس ٹائم ہے، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میں تمہاری ہوں، ورنہ مجھے بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میں نے ماہم کو ایک پاگل کے حوالے کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میرے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑی۔ یہ اس کی اس خاموشی، اس کے صبر اور اس کی اس دھمکی کی سزا تھی کہ وہ میرا غرور توڑے گی۔ میں گھر واپس آیا۔ ماہم کچن میں تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور میری لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے نبیہہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے ماہم کو طلاق دینی تھی اور اس کے لیے مجھے اماں کے سامنے ایک مضبوط بہانہ چاہیے تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں میری دوسری شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گی۔ جب تک ماہم میری زندگی میں ہے، اس دن میں نے بہانہ بنا کر بیوی کو خوب باتیں سنائی۔ میں گھر میں داخل ہوا اور سیدھا لاؤنج میں اماں کے پاس گیا۔ اماں، ماہم کہاں ہے؟ میری آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں ہوگی۔ کیا ہوا فائق؟ اماں نے تشویش سے پوچھا۔ مجھے اس عورت سے بات کرنی ہے، میں نے چیخ کر اسے پکارا۔ ماہم؟ وہ کمرے سے باہر نکلی، چہرے پر وہی سکون لیے۔ جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ فائق، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اماں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو وفادار نہ ہو۔ یہ اچھی لڑکی نہیں ہے فائق، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں میرے پیچھے چیخیں۔ اس بے گناہ پر تہمت لگا کر اسے چھوڑ رہے ہو؟ وہ تو سارا دن جے نماز پر ہوتی ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں اماں، آپ اس کا ڈرامہ نہیں جانتی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں۔ میں ماہم کی طرف مڑا۔ مجھے لگا تھا وہ روئے گی، چیخے گی، صفائیاں دے گی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی، پتھر کا بت بنی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، حیرت بھی نہیں تھی، بس ایک عجیب سا سکوت تھا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ میرا غصہ اس کے سکون سے مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے صرف ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کہنے کو کیا بچا ہے فائق؟ جو آپ کے دل میں تھا وہ آپ کی زبان پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر سنو۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب جا کر کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اماں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ فائق نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 لفظ میرے ہونٹوں پر تھے اور وہ سامنے کھڑی تھی۔ اماں وہیں صوفے پر گر کر رونے لگی۔ تو نے میری بھانجی کی زندگی برباد کر دی، تو نے میری بہن کی امانت میں خیانت کی ہے، میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی؟ آپ کی بہن اب اس دنیا میں نہیں ہے اماں، میں نے سرد مہری سے یاد دلایا۔ ان کا 2 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ تبھی ماہم مسکرائے۔ اللہ آپ کو وہ عطا کرے جس کے آپ حقدار ہیں فائق، اس نے کہا۔ تم مسکرا رہی ہو؟ میں حیران رہ گیا۔ میں روؤں کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اس قید سے آزادی ملنے پر؟ دیکھا اماں؟ میں اماں کی طرف مڑا۔ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ یہ عورت آزاد ہونا چاہتی تھی، میں نے آج اسے آزاد کر دیا۔ اماں روتے ہوئے بولی، اب یہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی گھر بھی نہیں۔ وہ کرائے کا گھر تھا جہاں اس کی ماں رہتی تھی، اب اس کی بہنیں بھی ادھر ادھر ہو گئیں۔ یہ یتیم کہاں جائے گی؟ یہ میرے پلان کا اگلا حصہ تھا۔ میں نے ہمدردی کا ناٹک کیا۔ ٹھیک ہے اماں، مانا آپ کی بھانجی بے آسرا ہے، میں اسے اس حال میں باہر نہیں نکالوں گا۔ اماں نے امید سے میری طرف دیکھا۔ اوپر والے پورشن میں رہے گی، وہاں اپنی عدت پوری کرے۔ میں نے فیصلہ سنایا، اس کے بعد اس کی شادی کر دیجیے گا۔ اماں مجبور تھی، وہ جانتی تھیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہ ماہم کو لے کر اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ میں نے فوراً نبیہہ کو فون کیا۔ مبارک ہو، میں نے خوشی سے کہا، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ سچ میں؟ نبیہہ کی آواز میں خوشی تھی۔ اور تمہاری اماں؟ وہ رو رہی ہیں، لیکن میں نے انہیں سنبھال لیا ہے۔ میں نے ماہم کو عدت کے لیے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا ہے۔ بہت خوب فائق، نبیہہ ہنسی، تم نے پہلا قدم اٹھا لیا، اب بس عدت پوری ہونے کا انتظار کرو۔
میرا بھائی اس نیک خدمت گزار عورت کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ فون بند ہوا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس رات اماں میرے کمرے میں آئی۔ فائق، تم نے جو کیا بہت برا کیا، لیکن اب ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اس لڑکی نبیہہ سے شادی نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میں نے چیلنج کیا۔ کیونکہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گی۔ اماں، میں نے سرد لہجے میں کہا، پہلی بار آپ نے خودکشی کی دھمکی دی تھی اور میں مان گیا تھا۔ اس بار اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو خودکشی آپ نہیں کریں گی بلکہ میں کروں گا۔ اماں میری اس دھمکی سے سفید پڑ گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید سچ میں میں کچھ ایسا کر گزروں گا۔ اس رات میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اوپر والے پورشن سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ یہ ماہم کی آواز تھی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ وہ جسے میں نے طلاق دی تھی، جو بے آسرا تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں اس ہنسی کی آواز پر چونک کر اٹھ بیٹھا۔ رات کے اس پہر اوپر والے پورشن سے ماہم کی ہنسی، وہ عورت جسے میں نے طلاق دی تھی، جو بے آسرا تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ میرے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں غصے اور بے چینی کے عالم میں سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دیے بغیر اسے دھکیلا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ماہم جائے نماز پر نہیں بلکہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ تم ہنس رہی تھی؟ میری آواز میں سختی تھی۔ وہ میری طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا بلکہ وہی پراسرار سکون تھا۔ ہنسنا بھی منع ہے؟ فائق، کس بات پر ہنس رہی تھی؟ میں نے بازو باندھ کر پوچھا۔ اپنی بربادی پر؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ شاید مجھے آزادی کا احساس ہو رہا ہے، اس قید کا شکریہ جس سے آپ نے مجھے رہا کر دیا۔ اس کا یہ اطمینان، اس کی یہ باتیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم آزاد ہو گئی ہو؟ تمہارے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم ابھی بھی میری قید میں ہو۔ قید جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے فائق، اس نے دھیمے سے کہا، اور میری روح اب بہت پرسکون ہے۔ آپ جائیے، نبیہہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کا نبیہہ کا نام لینا وہ بھی اتنے سکون سے جیسے وہ سب جانتی ہو، میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تم باز نہیں آؤ گی اپنے ان پہیلیوں سے۔ میں غصے میں دروازہ پٹک کر نیچے آ گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ماہم کی عدت کے دن اماں نے مجھ سے بات چیت تقریباً ختم کر دی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت ماہم کے پاس اوپر ہی رہتی یا پھر اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتی رہتی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں آفس سے آتا، کبھی اماں کھانا بنا کر دے جاتی، کبھی باہر سے ہی لے آتا۔ میری نبیہہ سے ملاقاتیں اب آنٹی زہرا کے گھر پر ہونے لگی تھیں۔ فائق، تم نے اماں کو سنبھال لیا؟ نبیہہ نے ایک دن پوچھا جب ہم اس کی خالہ کے لان میں بیٹھے تھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن میری خودکشی کی دھمکی نے انہیں خاموش کرا دیا ہے۔ میں نے فخر سے بتایا۔ گڈ، اس نے اطمینان سے کہا۔ اب بس عدت ختم ہونے کا انتظار ہے۔ میرا بھائی، وہ ماہم کے لیے کافی بے چین ہے، اسے ایک سہارا مل جائے گا۔ مجھے اس کے پاگل بھائی کا خیال آیا۔ نبیہہ، تمہارا بھائی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے وہ ماہم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ نبیہہ ہنسی۔ نقصان؟ ارے نہیں فائق، وہ تھوڑا الگ ہے، دنیا داری نہیں سمجھتا، لیکن ماہم جیسی سیدھی سادھی عبادت گزار لڑکی اسے سنبھال لے گی۔ اسے بس ایک کیپر چاہیے جو اس کا خیال رکھے، اور ماہم سے بہتر کیپر کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بات مجھے منطقی لگی۔ ماہم جیسی لڑکی جو میری اتنی نفرت کے باوجود میری خدمت کرتی رہی، وہ ایک پاگل کی خدمت تو آسانی سے کر لے گی۔ یہ اس کی اوقات تھی۔ تم فکر مت کرو۔ نبیہہ نے میرا ہاتھ تھاما۔ ایک بار یہ شادی ہو جائے، پھر میں اور تم ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ماہم کو جلد از جلد اپنی زندگی سے نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ آخرکار عدت کے دن پورے ہو گئے۔ میں اس دن کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر اماں خاموش بیٹھی تھی۔ اماں، میں نے بات شروع کی، ماہم کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ اماں نے مجھے خالی نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کے لیے ایک رشتہ لایا ہوں، لڑکا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی شادی کر دیں۔ اماں کے ہاتھ سے کب چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تم کون ہوتے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ جسے تم نے خود ٹھکرا دیا، اب تم اس کی شادی کرواؤ گے؟ اماں، میں نے سختی سے کہا، مجھے ضرورت ہے، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں کہ میں نے اسے طلاق کے بعد بھی یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کی شادی کر رہا ہوں۔ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو ٹھیک ہے،
میں بھی کھڑا ہو گیا۔ 2 دن بعد اس کا نکاح ہے۔ تم کون ہوتی ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ میں نے ان کا ہی جملہ ان پر الٹا دیا۔ اماں، اگر اس بار آپ نے میری بات نہ مانی تو خودکشی آپ نہیں کریں گی بلکہ میں کروں گا۔ اماں میری اس دھمکی سے سفید پڑ گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید سچ میں کچھ ایسا کر گزروں گا۔ وہ بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی۔ کب ہے نکاح؟ ان کی آواز میں شکست تھی۔ 2 دن اماں۔ اماں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی اوپر جانے والی سیڑھیوں کو۔ میں نے ان کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ میں نے نکاح کے تمام انتظامات خود کیے۔ نبیہا نے کہا تھا کہ اس کا بھائی کسی کو نہیں جانتا، اس لیے نکاح سادگی سے آنٹی زہرا کے گھر پر ہی ہوگا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ میں نے نبیہا سے کہہ کر اس کے پاگل بھائی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ آنٹی زہرا کے گھر کے کمرے میں چپ چاپ بیٹھا تھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑوں کا ہوش نہیں اور نظریں مسلسل زمین پر۔ وہ واقعی پاگل ہی لگتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوا کہ ماہم کی یہی اوقات تھی۔ ایسی نیک اور پارسا بننے والی عورت کے لیے ایسا ہی شوہر ہونا چاہیے۔ میں اوپر ماہم کے پاس گیا۔ وہ اپنا مختصر سا سامان باندھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آج بھی وہی سکون تھا، کوئی شکوہ، کوئی آنسو نہیں۔ تیار ہو جاؤ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا نیا دلہا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ مڑی اور مجھے دیکھا۔ میں تیار ہوں فائق۔ اس کا یہ سکون مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس عذاب میں جا رہی ہو؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ ایک پاگل سے شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ کہاں گئیں تمہاری وہ عبادتیں، وہ دعائیں؟ اللہ نے تمہاری ایک نہ سنی۔ وہ مسکرائی، وہی پراسرار مسکراہٹ۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے فائق، بس وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے یہ پاگل شخص آپ جیسے عقلمند شخص سے 1000 گنا بہتر ہو۔ بکواس بند کرو، میں چیخا۔ تمہاری اوقات ہی یہی ہے، تم میری زندگی سے نکل رہی ہو، یہی کافی ہے۔ چلو نیچے۔ میں اسے زبردستی نیچے لایا۔ اماں لاؤنج میں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے انہیں وہیں چھوڑا اور ماہم کو لے کر آنٹی زہرا کے گھر چلا گیا۔ نکاح کی مختصر سی تقریب شروع ہوئی۔ نبیہا نے ماہم کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ماہم سے سرگوشی میں کچھ کہہ رہی تھی اور ماہم اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ یہ سب کیا ڈرامہ تھا؟ مولوی صاحب نے اجابو قبول شروع کیا۔ انہوں نے میرے پاگل بھائی کے نام کے ساتھ نکاح کے کلمات ادا کیے۔ سب کی نظریں ماہم پر تھی۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ انکار کرے گی، چیخے گی یا کم از کم روئے گی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر نبیہا پر، اور پھر سکون سے کہا، قبول ہے۔ میرا دل اچھل پڑا۔ آخر کار یہ بوجھ میرے سر سے اتر گیا۔ نکاح ہو گیا۔ میں نے نبیہا کو دیکھا۔ اس نے مجھے آنکھ مار کر مسکرایا، جس کا مطلب تھا مشن مکمل۔ ماہم کو اس کے نئے شوہر کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ وہ پاگل اب بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ جب ماہم میرے پاس سے گزری، وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ فائق، اس نے دھیمے سے کہا۔ کیا ہے آپ؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ؟ کس بات کا؟ میں حیران ہوا۔ مجھے میری اصل منزل تک پہنچانے کا۔ اس نے کہا، اور ہاں، کل کے لیے آپ کو ایڈوانس میں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس پاگل شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں اس کے آخری جملے پر الجھ گیا، لیکن پھر نبیہا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ چلو فائق، ایک بوجھ تو اترا۔ اس نے خوشی سے کہا۔ اب کل کی تیاری کرو، کل ہمارا دن ہے۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا۔ اماں اب بھی رو رہی تھی۔ بس کرے اماں، میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا۔ وہ چلی گئی، اب وہ خوش رہے گی، میں بھی خوش رہوں گا۔ کل میرا نکاح ہے نبیہا سے۔ آپ کو میری خوشی پر شریک ہونا ہوگا، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ فائق، تم نے آنکھ سے کھیلا ہے۔ تم نے ایک نیک سیرت لڑکی پر تہمت لگا کر اسے ایک پاگل کے حوالے کر دیا ہے۔ تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ وقت بتائے گا اماں، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس رات میں بہت پرسکون نیند سویا۔ ماہم کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ کل میری زندگی کا نیا اور خوبصورت ترین باب شروع ہونے والا تھا۔ میں نبیہا کا، اپنی محبت کا دلہا بننے والا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ماہم ٹوٹ کر بکھرے گی، وہ روئے گی، چلائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ میری زندگی سے جا چکی تھی۔ اگلا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہونے والا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھا، بہترین شیروانی زیب تن کی۔ اماں اب بھی اپنے کمرے میں خاموش تھیں۔
میں نے ان کے کمرے میں جھانکا، وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اماں، میں جا رہا ہوں، میں نے خوشی سے کہا، نکاح کے لیے۔ انہوں نے سر اٹھائے بغیر صرف اتنا کہا، اللہ رحم کرے۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا۔ آنٹی زہرا کے گھر میں سادگی سے انتظام کیا گیا تھا۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ جو گواہ بننے آئے تھے ان کے گھر پہنچا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ماہم کا باب ختم اور نبیہہ کا آغاز۔ میں لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ وہاں صوفے پر میری پہلی بیوی ماہم بیٹھی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بکھری ہوئی نہیں تھی۔ اس نے خوبصورت نفیس سا جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ اس پاگل کے ساتھ شادی کروا کے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا یہ ٹوٹ کر بکھرے گی، یہ روئے گی، چلائے گی۔ جیسے میری نظر اس کے شوہر پر پڑی، میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بالکل بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ کل والا بکھرے بالوں والا زمین پر نظریں جمائے شخص غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک انتہائی پروقار، خوش لباس اور پراعتماد شخص بیٹھا تھا جس نے ماہم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے بکھلا کر کہا۔ تبھی نبیہہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کسی دلہن کی طرح تیار نہیں تھی، بلکہ اس نے ایک سادہ مگر مہنگا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر آج کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ نبیہہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اور یہ پاگل یہ ایسے کیسے؟ مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے آئے تھے بولے، نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب رک جائیے۔ نبیہہ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں اور میرے دوست ساکت رہ گئے۔ نبیہہ، میں چیخا، یہ کیا مذاق ہے؟ سب تیاریاں ہو چکی ہیں۔ مذاق؟ وہ میری طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ مذاق تم نے ماہم کے ساتھ کیا تھا فائق۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ اس نے وہاں موجود مختصر سے مجمع کو مخاطب کیا۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس شخص سے شادی کیوں نہیں کر سکتی۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ یہ وہ شخص ہے جو ایک لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے کہنے پر اپنی نیک پارسا بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ میری طرف بڑھے۔ جو آج مجھے بیوی بنا کر کل کسی اور خوبصورت لڑکی کو دیکھے گا تو مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ میں ایسے حسن کے پجاری پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ لیکن تم نے خود یہ شرط رکھی تھی۔ تمہارا پاگل بھائی۔ تم نے کہا تھا پاگل؟ اس بار آواز ماہم کے شوہر کی تھی۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر کوئی دیوانگی نہیں بلکہ ذہانت اور غصہ تھا۔ نبیہہ تلخی سے ہنسی۔ پاگل؟ فائق، ملو میرے بھائی سے، ڈاکٹر ارسلان سے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر؟ جی ہاں، ڈاکٹر نبیہہ نے کہا۔ اور یہ پاگل نہیں تھا، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، دھوکہ! تم سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ؟ نبیہہ کی آواز لوہے کی طرح سخت تھی۔ وہ میری طرف بڑھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جس نے مجھے دیوانہ کیا تھا، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو مجھے جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ دھوکہ تو تم نے اس عورت کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے ماہم کی طرف اشارہ کیا جب ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ کھڑی تھی، مکمل سکون اور وقار کے ساتھ۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں تمہاری بیوی کو طلاق دینے کا کیوں کہا تھا؟ نبیہہ نے مجھ سے سوال کیا اور خود ہی جواب دیا، کیونکہ اس جیسی نیک سیرت اور پاک بیوی رکھنے کے تم حقدار ہی نہیں تھے۔ فائق! کمرے میں موجود میرے دوستوں اور آنٹی زہرا نے شرمندگی سے سر جھکا لیے۔ جس دن میں نے پہلی بار تمہارے گھر میں قدم رکھا تھا، نبیہہ نے اپنی داستان شروع کی، اسی دن میں نے ماہم کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور اپنے لیے ہوس دیکھی تھی۔ میں جانتی تھی اس کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ تم حسن کے پجاری تھے، اس کے اندر کا حسن تمہیں نظر نہیں آیا تھا جو مجھے نظر آیا۔ تم مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی رہی۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ محبت؟ وہ زہر خان ہنسی۔ تم جیسے شخص تھے جو اپنی بیوی کی قدر نہ کر سکے، اس سے محبت کیسی؟ میں نے تو صرف تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھانے کے لیے کھیل رچایا تھا۔ پھر وہ اپنے بھائی ڈاکٹر ارسلان کی طرف مڑی۔ میرے بھائی نے فیصلہ مجھ پر چھوڑا تھا کہ میں اس کی شادی ایک نیک سیرت اور نیک عورت کے ساتھ کروں۔ جب میں نے ماہم کو دیکھا، اس کا صبر، اس کی عبادت اور اس پر تمہارا ظلم دیکھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ماہم سے بہتر لڑکی
میرے بھائی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، شاید وہ تمہارے مقدر میں نہیں تھی۔ فائق، وہ میرے بھائی کے مقدر میں تھی۔ اور تمہارا پاگل بھائی؟ میں نے ہارے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے تو بہانہ لگایا تھا کہ میرا بھائی پاگل ہے، نبیہہ نے فخری انداز میں کہا۔ میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی کہ تم میری خوبصورتی کے لیے کس حد تک گر سکتے ہو، اور تم گر گئے۔ تم اتنے اندھے ہو گئے کہ تم نے اپنی بیوی کو ایک پاگل کے حوالے کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ میرا بھائی پاگل نہیں تھا، بلکہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی نہیں، یہ ایک نامور سائیکیٹرسٹ ہے، ڈاکٹر ارسلان۔ یہ انکشاف مجھ پر کسی ایٹم بم کی طرح گرا۔ ایک ڈاکٹر؟ میں نے ماہم کو ایک ڈاکٹر سے شادی کرنے پر مجبور کیا، یہ سوچ کر کہ وہ پاگل ہے۔ تبھی ماہم بولی۔ 2 سال میں پہلی بار اس نے مجھ سے نظریں ملا کر بات کی تھی۔ اس کی آواز میں اب وہ دباؤ یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک نئی طاقت تھی۔ فائق، میں نے 2 سال ہر رات اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے اس ذلت سے نکالے۔ اس نے کہا، میں نے آپ کی نفرت سہی، آپ کی بے رخی سہی، اس امید پر کہ ایک دن اللہ میری سنے گا۔ جس دن آپ نے مجھے طلاق دی، میں روئی نہیں، میں نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ اس نے نبیہہ کی طرف دیکھا، پھر نبیہہ مجھ سے عدت کے دوران ملنے آئی۔ انہوں نے مجھے سارا سچ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بھائی ایک نیک انسان، ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ مجھے ذلت بھری زندگی سے نکالنا چاہتی ہے۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے اوپر سے اس کے ہنسنے کی آواز سنی تھی۔ ہاں، ماہم جیسے میرے خیالات پڑھ رہی ہوں۔ میں اس رات ہنس رہی تھی، اپنی قسمت پر اور آپ کی بے وقوفی پر۔ میں ہنس رہی تھی کہ جس اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، اس نے میری مدد کے لیے کیسا شاندار منصوبہ بنایا۔ آپ مجھے سزا دے رہے تھے اور میرا رب مجھے انعام سے نواز رہا تھا۔ میں چیخنے لگا، یہ سب جھوٹ ہے، تم نے مجھے استعمال کیا۔ نہیں فائق، اس پر ڈاکٹر ارسلان بولا۔ اس کی آواز بھاری اور پروقار تھی۔ استعمال تم نے کیا تھا۔ تم نے ماہم کے صبر کو، اپنی ماں کی محبت کو اور نبیہہ کی خوبصورتی کو اپنے غرور کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن تم ہار گئے۔ نبیہہ آخری بار میری طرف بڑھی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابھی تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا فائق، اس نے کہا۔ اس کے الفاظ کسی کوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ تم دیکھنا تمہارے ساتھ کتنی بد دعائیں ہیں اس عورت کی جس کو 2 سال تم نے اپنے نکاح میں رکھ کر ایک نظر بھی توجہ کی نہیں ڈالی اور اس کا ایک حق بھی پورا نہیں کیا۔ اب دیکھو، اللہ نے اس کی عبادت اور اس کے صبر کے نتیجے میں اس کو جو صلہ دیا، وہ اسے دنیا میں بھی ملا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن تم ہمیشہ رسوا ہوگے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکلو یہاں سے، میرے دوستوں کو بھی جو تمہاری اصلیت دیکھ چکے ہیں، لے جاؤ، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ میرے دوستوں نے جو گواہ بننے آئے تھے، شرمندگی سے مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ہکا بکا، ذلیل و رسوا سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی الٹ گئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ خود کی جان لینے کا دل چاہتا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ اس نبیہہ نے۔ مجھے ہر طرف ماہم کی وہ آخری مسکراہٹ اور نبیہہ کے وہ الفاظ یاد آتے تھے، تم ہمیشہ رسوا ہوگے۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نبیہہ نے کہیں اور شادی کر لی تھی اور بہت خوش تھی، اور میری پہلی بیوی ماہم، وہ اپنے شوہر ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ میں نے انہیں کئی بار دور سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ارسلان اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ ماہم کا روپ ہی نکھر گیا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن میری آنکھوں پر غرور اور ہوس کی پٹی بندھی تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر میرے سینے میں آگ لگ جاتی تھی۔ میں نے بھی کوشش کی، میں کئی سال تک اپنے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈتا رہا، لیکن میرے نزدیک اچھا ہونے کا معیار صرف خوبصورتی تھا۔ آخرکار مجھے ایک رشتہ ملا۔ لڑکی نبیہہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے فوراً شادی کر لی، اپنا بچا کھچا پیسہ اس پر لٹا دیا، لیکن وہ ایک دھوکے باز تھی۔ اس نے میری ظاہری شان و شوکت سے شادی کی تھی۔ ایک دن وہ میری ساری جائیداد، زیورات اور نقد رقم لوٹ کر رفو چکر ہو گئے۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں سڑک پر آ گیا تھا۔ اماں بھی اس صدمے سے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئی تھی۔ میں بالکل اکیلا تھا۔ اب میں پچھتا رہا تھا، کاش کہ میں ظاہری خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگتا۔ صرف خوبصورتی ہر چیز نہیں ہوتی۔ کاش کہ میں ماہم کے اندر کی خوبصورتی، اس کی سیرت، اس کا صبر، اس کی نیکی دیکھتا، تو آج اس طرح خالی ہاتھ اور رسوا نہ ہوتا۔ آج میرا ذہن ہزاروں لاکھوں سوچوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ خود کی جان لے لوں اور اس روز روز کے عذاب سے چھٹکارا پا لوں،
لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوں، اب اپنے رب کے سامنے خودکشی کا گناہ لے کر کیسے جاؤں؟ اب میں اپنے رب کے سامنے عزت کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے 5 ٹائم کی نماز شروع کر دی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ میں اب دنیا یا خوبصورتی نہیں مانگتا، میں صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے جان لیا ہے کہ انسان جب دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو سب سے پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ میں نے ماہم کے لیے رسوائی چاہی تھی اور آج میں خود رسوائی کا نشان بنا ہوا ہوں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ جو اللہ سے رابطے قائم کر لیتے ہیں ان کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں ان کی آسانیاں بھی مشکلوں میں بدل جاتی ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔